پھر آپ کو خوش آمدید. اور جیسے کہ میں نے وقفے میں جانے سے پہلے کہا, مفتی محمد عامر صاحب تشریف رکھتے ہیں, شہباز قمر قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں, اور اویس رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. مفتی صاحب, پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا, چاہوں گا کہ علم تھوڑا سا حاصل کروں کہ ایک بچہ, ایک شخص چلا گیا, اپنے والد سے پوچھا, اس نے اپنے چچا سے پوچھا, اپنے استاد سے پوچھ لیا, یا محلے میں چلا گیا, وہاں پہ مسجد میں کوئی کسی سے پوچھ لیا, علاقے میں, گاؤں میں, گوٹ میں, کسی دیہات میں, یا کسی شہر میں, کہیں بھی. انہوں نے کہا جی ایسے کر لوں, انہوں نے کہا کر لو, اور اس نے شروع کر دیا. والد نے کہا ہے جی کر لو بیٹا, بچے نے شروع کر دیا. اب بچہ کر رہا ہے, باپ نے کہا ہے. اب اس کا جو گناہ ہے وہ تو اسی لائن پہ چل پڑا, چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوں یا بڑے بڑے مسئلے ہوں. انہوں نے کہا بیٹا نہیں ٹھیک ہے. اب اس کا جو گناہ ہے وہ اس شخص کو جائے گا جو فالو کر رہا ہے, یا اس بڑے کو جائے گا جس نے اس کو مس گائیڈ کیا, چاہے وہ والد ہو, چاہے وہ استاد ہو, چاہے کوئی مذہب سے تعلق رکھتی شخصیت ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب, بظاہر دیکھیں تو بہت آسان سوال ہے, لیکن اس سوال کی نزاکت کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے. ہر شخص جو ہے وہ ہادی بنا پھرتا ہے, ہر شخص جو ہے وہ مصلح بن چکا ہے, اور قطع نظر اس بات کے کہ دین کے حوالے سے ہدایت دینا, رہنمائی کرنا, کوئی مسئلہ بتانا اور کسی چیز کے حوالے سے اس کی رہنمائی کرنا, یہ ایک مطلب ایک عالم کا کام ہے. قرآن و حدیث پہ جس کی گہری نظر ہو, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے, وہ دین کے معاملے میں اس طرح گفتگو کرتا ہے جیسے مطلب اس کو ایک لائسنس مل چکا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذہب سے ہر ایک سے وابستگی ہے, اور ہر ایک کے جذبات ہیں, اس کو سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. لیکن سیکھنے کے بعد اگر کوئی بات وہ کہنا بھی چاہے تو پورے ریفرنس کے ساتھ کہ فلاں عالم نے فلاں موقع پہ یہ بات کہی تھی, میں نے سنی ہے, اور اس کو کنفرم کر لی جائے. لیکن یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کسی بھی طریقے سے مطلب مسئلے کے اندر, دین کے معاملے کے اندر کو رہنمائی کر دے اور بغیر علم کے, حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے, ابھی اویس رضا قادری صاحب نے ایک آیت کی طرف اشارہ کیا اور بہت اہم آیت ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم سوال کرو اہل ذکر سے اگر نہیں جانتے. اور مفسرین نے اس بات کی, علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے درِ منصور میں وضاحت فرمائی ہے کہ اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے, یعنی سوال اس سے کرو جو جانتا ہے. پتہ کیسے چلے, یا اویلیبلٹی کیسے ہو؟ دیکھیں نا, میں گاؤں میں رہتا ہوں, تو میں کیسے جا کے, میری تو ایک وہاں پہ جو بھی شخصیت ہوگی میں تو انہی کے پاس جاؤں گا. میں گاؤں میں رہتا ہوں, میں گوٹھ میں رہتا ہوں, میں ایک محلے میں رہتا ہوں, مطلب اور طے کیسے ہوگا کہ وہ اہل علم نہیں ہے؟ مطلب میں پوری دنیا میں کیسے ڈھونڈتا پھروں کہ یہ اہل علم ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. شاہد صاحب, دارالاسلام میں تو ہم اگر اپنے ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ بے شمار علماء گاؤں میں, دیہاتوں میں, شہروں میں, اور پھر بالخصوص اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہدایت مطلب حاصل کرنا, رہنمائی حاصل کرنا, یہ آپ کا پروگرام ہے, یہ گاؤں دیہات میں بھی پہنچا ہوا ہے. اس کے ذریعے بآسانی جو ہے وہ لوگ علم دین اور مختلف دینی مسائل سن بھی سکتے ہیں, سوال کرنا چاہیں پوچھ بھی سکتے ہیں. انٹرنیٹ بھی ہے, آج کل ذرائع ابلاغ اتنے عام ہو چکے ہیں, وسیع ہو چکے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ بآسانی اپروچ کر سکتا ہے بلا شبہ. تھوڑا سا, لیکن اصل بات یہی ہے جو آپ نے کہی کہ مسئلے کو وہ صحیح جگہ تک کوشش کرے. باقی رہا کہ یہ کہ اگر کوئی شخص دین کے معاملے میں بغیر علم کے رہنمائی کرتا ہے تو زمین اور آسمان سے اس کے اوپر لعنت برستی ہے کہ وہ شخص نہیں جانتا تھا اور غلط مسئلہ بتا دیا, مس گائیڈ کر دیا, جو بات آپ نے پوچھی. بڑی امپورٹنٹ بات. اچھا, یہاں میں ایک بات آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا کہ آج ہم دیکھتے ہیں میڈیا پر بے شمار علماء کرام جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں, تو معذرت کے ساتھ میڈیا پر بھی یہ بہت بڑی ذمہ داری ان کی یہ بنتی ہے کہ وہ انہی لوگوں کو یہ اسٹیج دیں جو ماہر عالم دین ہوں, جو مسائل کی نوعیت کو جانتے ہوں. ہر ایرے غیرے کو بٹھا دینا مسائل کے لیے, اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. آپ اویس بھائی یقین کریں, یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا کہ کچھ عرصے میں میں نے ایک سوال, میں سوال نہیں دہراؤں گا, ایک سوال, کوئی سوال سماجی سا, آسان سا,
وہ مختلف لوگوں سے بات سنی میں نے اور ہر شخص نے الگ بات کی. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یعنی وہ مختلف ٹیلی فون کالرز تھے یا اس طرح سے, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ یعنی اب اس میں کس طرح سے طے کیسے کریں بہت سارے مسائل میں. میں اس مسئلے میں ایک بات عرض کر دوں. جو ہمارے عالم صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب وہ تو خوب جانتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے علماء کرام جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا اور اس وقت ان کے ذہن میں مسئلہ نہ ہوتا تو وہ کہتے واللہ عالم ورسولہ. یعنی کہ مسئلہ نہ بیان کرنے میں وہ کوئی عیب تصور نہیں کرتے تھے, لیکن غلط نہیں بتاتے تھے. ہاں غلط نہیں بتاتے. آج یہاں پہ جس سے پوچھے کسی نے شاید یہ نہیں کہا کہ واللہ عالم یا میں نہیں بتا سکتا, وہ کوئی نہ کوئی جواب ضرور دے دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسے مسائل بیان کیے جائیں کہ لوگ اس سے صحیح معنوں میں رہنمائی حاصل کریں. اور معاشرے میں جو ہے نا وہ یہ میں نے عرض کیا کہ وہ مسائل معاشرے میں برائیاں اور بدعملیاں پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم ان لوگوں سے مسائل پوچھتے ہیں جن کو خود کو نہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا ایک بات اور ہے مفتی صاحب, میں اس سے پہلے کہ کلام کی طرف جاؤں, ایک اور بڑا رجحان چل گیا جو پہلے نہیں تھا, اب زیادہ ہو گیا. یہ ہو سکتا ہے پہلے بھی ہوتا ہو, اب تو بہت ہی زیادہ ہو گیا. اب تو یہ ہے کہ کسی شخص سے آپ اگر بات کریں, اسے سمجھانے کی کوشش کریں, مذہب کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں, یہ کہیں کہ ایسے نہیں ہے ایسے ہے, تو ایک نیا میں کیا کہوں اس کو عجیب سی چیز ہے چند سالوں میں ہی میں نے سنی ہے کہ یار آپ بات نہ کریں, یہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. بڑے کامن ہو گیا, یہ بڑا کامن جملہ ہو گیا نا. آپ نے کسی کو کہا کہ یار روزہ رکھیں, یا کچھ بھی آپ نے کہا کہ یار یہ جھوٹ نہ بولو, یہ اب یار آپ سائڈ پہ رہیں, یہ میرا اور, تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ انسان اور اللہ کا ہی معاملہ ہے, لیکن اس سے جان بھی چھڑاتے ہیں لوگ, اس سے یعنی بھاگتے بھی نہیں, بہت غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت ہی غلط کام, اور آپ ان کو روکیں, یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی غلط ہے, کہتے ہیں یار آپ چھوڑ دیں, یہ میرے اور میرے اچھا مفتی صاحب یہ کہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں کہ یہ میرے رب کا معاملہ ہے, تو وہ یہ نہیں جانتے کہ رب ہی نے کہا امر بالمعروف و نہی عن المنکر. بہت اچھی بات آپ نے توجہ دلائی کہ یہ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ میرا اور رب کا معاملہ ہے. اس میں دو پہلو ہیں. پہلا وہ پہلو جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایک فرار اختیار کرنے کے لیے جان چھڑا لی, مثلا نماز کا کہتے ہیں, عبادت کا کہتے ہیں, تو وہ مطلب جان چھڑانے کے لیے بڑے کامن ورڈ ہے. بالکل کہ ابھی تو اللہ توفیق دے گا میں پڑھوں گا انشاءاللہ, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ابھی ٹائم نہیں ہے, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. اس طرح کے ورڈ جو یوز کیے جاتے ہیں, ان سے پوچھا جائے کہ کیا یہ آرگیومنٹ تم اللہ کے سامنے دے سکتے ہو, یعنی یہ صرف فرار کے لیے. بالکل. دوسرا ایک معاملہ شاہد بھائی بڑا اہم ہے, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ کوئی شخص عبادت کر رہا ہے تو اس پہ تنقید کرتے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں تو رائج ہیں, اس کا انکار نہیں کر سکتے. مثلا فقہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی یہ رائج ہیں. اگر کوئی فقہ شافعی کے مطابق نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کا ذوق ہے اور بالکل ایک اچھے امام کی اقتدا. بالکل ٹھیک ہے. ایک فقہ حنفی کے مطابق پڑھتا ہے تو اس میں انتشار نہ ہونا چاہیے, اس میں تنقید نہیں ہونی چاہیے, اس میں روک تھام نہیں ہونی چاہیے. لیکن عام طور پہ جو لوگ مسائل سے, دین سے ناوابستگی کی بنیاد پہ غلطیاں کرتے ہیں فرائض واجبات کی, تو کسی شخص کے علم میں اور اگر وہ بتائے تو سن لینا چاہیے. دیکھیں ہمیں اگر کوئی دنیاوی امور کے بارے میں بتاتا ہے, آپ کا کاروبار اس طرح بہتر ہو جائے گا, اس طرح آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی, ہم فوراً سنتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ کس طرح ہمارے کاروبار اٹھا لیتے ہیں فوراً, ٹک 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 ٹک. بتاؤ. تو دین کے معاملے میں بھی یہی ہمارے جذبات ہونے چاہیے کہ ہم آخرت کے حوالے سے بھی, اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے حوالے سے بھی یہی جذبات کا اظہار کریں. کاروبار کی بات ہوئی فوراً مشورہ لیا, لیکن جہاں دین کی بات ہوئی یار چھوڑ دو, میرا اللہ کا معاملہ ہے, اس پہ کوئی. اچھا یہ اور بھی ابھی کالرز سے ہم سوال پوچھیں گے مفتی صاحب آپ کے لیے, لیکن شہباز صاحب آپ سے بسم اللہ کریں. بالکل ان سے نہیں, میرے سینئر بیٹھے ہیں. نہیں میں چاہوں گا کہ ہمارے مہمان ہیں پاک وطن شریف تشریف لائیں, اور میں ناظرین کو ایک بات بھی عرض کر دوں کہ کچھ ماہ پہلے ایک محفل میں میری اور شہباز قمر کی تھوڑی شکرنجی ہو گئی تھی. تو شکرنجی کو سادہ الفاظ میں بیان کریں. شکرنجی سے مراد یہ کہ تھوڑا سا لڑائی ہو گئی, مطلب یہ کہ میٹھی لڑائی کے لیے. تو لڑائی کہیں نا, شکرنجی تو آپ نے ایسا گول مول جواب. شکرنجی اس لیے کیا کہا کہ ہم مسلمان جو ہوتے ہیں الحمدللہ, مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق کرے. ٹھیک ہے. ہوتا یہ کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس وقت چلو شیطان کہیں سے بھی آ جاتا ہے, مجھ پر بھی آ سکتا ہے, ان پر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ معاملات ہو گئے تھے, بیچ میں کچھ شخص ایسے تھے جو اس کو
مزید آگ کو بڑھانے کی تیل کوشش ڈال کر رہے رہے تھے. جی ہاں تیل ڈال رہے تھے. تو کل مجھے یہ ملے ARY کے فلور پر. میں نے بڑھ کر سلام کہا, میں نے گلے لگایا, میں نے کہا چلو ہوا تو ہوا, رمضان کا مہینہ ہے, آپس میں اتفاقی نہیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے بڑا پیار کیا اور یہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو آج میری یہ نیت تھی کہ آج میں اپنے ساتھ کو بٹھاؤں گا اور ان کو بٹھا کر میں ان تیل چھڑکنے والوں کے تیل کو پانی بنا دیں گے, آگ بجھ جائے گی, آگ بجھ جائے گی انشاءاللہ. پانی آپ نے ڈال جی دیا, ہاں. آگ. تو یہ ہمارے مہمان ہیں, پاک پرورش ہیں, اور کل ماشاءاللہ یہ مدینہ منورہ پرسوں جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو ان سے ہمارا بھی سلام. جی. اور میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں یہ بھائی حاجی عبدالرؤف صاحب کا اور سید مظفر شاہ صاحب کا کہ انہوں نے بڑی شفقت فرمائی, اور خصوصی طور پہ بھائی اویس رضا قادری صاحب کا کہ یہ پہلے بھی میرے سے بہت پیار کرتے تھے, شفقت کرتے تھے, لیکن جو کل انہوں نے کردار ادا کیا ہے مجھے ویسے خرید لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. بریک میں آپ سے یہ سب کے سامنے بریک میں پوچھوں گا کہ ہوا کیا تھا, یہ مجھے آپ سے پوچھوں گا. جی شاد. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کو کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آقا جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آنے دو یاد اب تو تمہاری جانب آقا کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر